اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من اعتمد على ماله فقد قل، ومن اعتمد على سلطانه فقد ضل، ومن اعتمد على عقله فقد اختل، ومن اعتمد على علمه فقد ضل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، او كما قال رضی اللہ عنہ. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے. کوئی بہت اعلیٰ ہے، نفیس ہے، قیمتی ہے، کوئی بہت ادنا ہے، گھٹیا ہے، بیکار دنیا میں کوئی چیز نہیں. قیمت کا فرق ہے. پتھر ہے، یا آپ روزانہ دیکھتے ہیں اس کو روڑی بنا بنا کے سڑکوں پہ ڈالا جا رہا، اور بچے بھی اسے اٹھا اٹھا کے کھیل رہے ہیں. اس کی بھی ایک قیمت ہے. اور ہیرا بھی ایک پتھر ہے، کبھی اس کی بھی روڑی بنا کے زمین پہ ڈالی گئی ہو، اس کی تو بڑی احتیاط کی جاتی ہے. کتنے اس کو تالوں میں رکھا جاتا ہے. دونوں ہی تو پتھر ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ ایک کو اٹھا کے باہر پھینکا ہوا ہے، ایک کو تالوں میں رکھا ہوا ہے. یہ قیمت کا فرق ہے. قیمتی چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور سستی اور گھٹیا چیز کی قدر حفاظت کم ہوتی ہے. یہ آپ قانون دیکھیں گے، ہر گھر میں، ہر ملک میں یہ قانون چل رہا ہے. پڑھے ہوئے اور ان پڑھ بھی اس قانون کے فطری طور پر پابند ہیں. لیکن اسی قانون میں سب سے زیادہ جو انسان دھوکہ کھاتا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں کھاتا ہے. ساری چیزوں کی قیمت لگائی ہوئی ہے، اپنی قیمت ہی کبھی نہیں لگائی کہ میری کیا قیمت ہے یا میرا کیا مقام ہے. سارے جہان کی قیمتیں لگائیں. یہ کپڑا اتنے روپے کا، یہ مل اتنے میں بنی ہے، یہ فیکٹری اتنے میں، یہ گھر اتنے میں، یہ کاروبار اتنے کروڑ میں چلتا ہے، یہ زمین اتنے کی ہے. آپ دیکھتے ہیں ذرا بازار میں جائیں، بازار میں آپ جائیں، کوئی 80% چیزیں وہ ہیں جن کی انسانی زندگی کی ضرورت میں کوئی دخل نہیں، جن کا خواہشات کی چیزیں ہیں. انسان جو اس کائنات کا دولہا ہے، جس کے گرد یہ سب کچھ گھوم رہا ہے، کبھی ہم نے اپنی بھی قیمت لگائی کہ میری کیا قیمت ہے؟ چونکہ ہم اپنی قیمت سے ناواقف ہیں، اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو ایسا ٹوٹے کر دیا، اپنی ذات کو ایسا خوار کر کے رکھ دیا کہ اگر ہم ہیرے جتنی حفاظت بھی اپنی جان کی کرتے تو آج ہم آخرت کے کیا، دنیا کے کیا بڑے اعلیٰ مقام پر ہوتے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پہ شرافت بخشی. تو اگر کوئی ساری دنیا سونے چاندی سے بھر جائے تو ایک انسان اس سے قیمتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یہاں کفر اسلام کی بات نہیں، یہاں دو اجناس، دو جنسوں کی بات. ایک جنس انسان ہے اور ایک جنس سونا چاندی، ہیرے جواہرات، یاقوت، موتی،
کہ یہ ہے پورا جہان سونے چاندی سے بھرا ہوا ہو تو اس سے زیادہ قیمتی ایک انسان ہے، چاہے وہ کافر ہے اور چاہے وہ مسلمان ہے۔ اعلیٰ چیز کو ادنا کے لیے تو قربان نہیں کیا جاتا، ادنا کو اعلیٰ پہ قربان کرتے ہیں، اعلیٰ کو ادنا پہ قربان نہیں کرتے۔ تو یہاں ہمارا علم کتنا غلط ہوا پڑا ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں بطور انسان ہونے کے، اور ہم اس ادنا چیز کے لیے قربان ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں، عداوتیں، لڑائیاں، نفرتیں، قتل و غارت۔ پھر آگے انسان میں سے پھر دو طبقے ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔ ان دونوں میں پھر جو مسلمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا قیمتی ہے، اتنا اعلیٰ اور افضل ہے کہ پوری دنیا کے کافر ایک پلڑے میں ہوں اور ایک مسلمان ایک پلڑے میں ہو، چاہے وہ مسلمان عمل والا ہے یا بے عمل ہے، اس مسلمان کا درجہ پوری دنیا کے کافروں سے زیادہ ہے، پوری دنیا کا۔ لہذا ایک بات عرض کرتا ہوں، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے بھی ہوں گے، دوسرے بھی پڑھے ہوئے ہوں گے، ہم چونکہ آج کل باطل سے مرعوب ہیں تو ہم اپنا اور امریکہ کا اور یورپ کا تقابل کرتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ جب کافر کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے، صرف تعریف کی جائے، اور جب اس کو مسلمان کے مقابلے میں لایا جائے کہ مسلمان برے ہیں اور وہ اچھے ہیں، تو اس سے اللہ کے غصے کا کہاں حال پہنچے گا؟ کیونکہ اچھے اور برے کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ فیصلہ اللہ نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنے ہیں وہ پوری دنیا کے کافروں کے بارے میں دو آیت پیش کرتا ہے، مطلب دو نہیں بہت سی آیت ہیں، میں اس وقت دو آیتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو کیا انسان اور جانور کا مقابلہ کیا جاتا ہے؟ انسان اور کتے کا مقابلہ کیا جاتا ہے؟ پھر ایک اور آیت، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ آیت پہلی آیت سے زیادہ سخت ہے۔ اس آیت کا مطلب یعنی اللہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ سوائے جانور کے اور یہ کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو کہا تھا کہ یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، یہاں یہ کہا ہے کہ سوائے جانور کے اور یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کو جانوروں کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھنا، بلکہ اگلی بات ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان اور کافر کا تقابل یہ اللہ کے ہاں بہت ناگوار چیز ہے۔ یہ ایسی ہے کوئی بہت بڑا پروفیسر کہہ رہا ہو یہ سور بڑا اچھا ہے اور یہ جو لڑکا ہے نا یہ بہت برا ہے، تو جیسے اس کو ساری دنیا پاگل کہے گی، ایسی اللہ کی نظر میں وہ انسان پاگل ہیں جو کافر کو مسلمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان، آدم علیہ السلام کے حابیل سے لے کر پہلا مسلمان، پہلا امتی حابیل قابیل، اور بھی جو ان کے اولاد ہوئی، تو حابیل سے لے کر آخری مسلمان جو ہے نا جو دوزخ سے نکلے گا، یہ سارے کے سارے پوری دنیا کے کافروں سے بہتر ہیں۔ پھر اس میں یہ امت آ گئی، ہم آ گئے، ہم مسلمان۔ کون سے مسلمان؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہماری کیا قیمت ہے؟ پہلے آپ اپنی قیمت سمجھیں۔ آپ 100 روپے کی چیز کو بھی احتیاط سے رکھتے ہیں، روپے 2 روپے کی چیزیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ اگر 1000 کی ہو، 1 لاکھ کی ہو، 1 کروڑ کی ہو تو کیسی اس کی حفاظت ہوتی ہے؟ جب میں 83 میں انگلینڈ گیا تو جماعت میں بیمار ہو گیا، جماعت واپس آ گئی، میں 2 مہینے وہاں رہا علاج کے لیے۔ تو ایک دن ایک ساتھی آیا، لندن مرکز میں ہی ٹھہرا ہوا تھا، کہا جی آپ کو کوہ نور ہیرا دکھانا ہے۔ کوہ نور، کوہ نور کا نام تو سنا آپ لوگوں؟ ہندوستان میں ایک ریاست تھی دیوگری، حیدرآباد دکن میں۔ تو علاؤ الدین خلجی نے جب حیدرآباد دکن فتح کیا اور دیوگری
کی ریاست کو جب فتح کیا تو اس کا خزانہ کھلوایا، تو اس کے خزانے میں یہ ہیرا پڑا تھا، تو اتنا بڑا تھا کہ علاؤدین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، وہاں سے اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑا۔ تو وہ مجھے کہنے کہ آپ کو کوہ نور دکھانا ہے، میں نے کہا چلو ضرور دیکھیں گے۔ تو وہ ایک پہلے تو قلعہ تھا جہاں بڑے زبردست پہرے تھے، پھر اس قلعے کے اندر بھی کتنے پرپیچ راستوں سے گزار کر آگے نیچے ایک تہ خانہ تھا، قدم قدم پہ پہرا تھا، قدم قدم، پھر تہ خانہ اندر تھا، وہاں زبردست پہرے تھے۔ تو ملکہ وکٹوریا کے تاج کے اوپر صلیب بنی ہوئی تھی، وہ ایسے صلیب کے درمیان وہ ایسے لگا ہوا تھا یہاں پر، یہاں اتنی حفاظتوں میں رکھا ہوا ہے، پتھر ہی تو ہے، کچھ اور بھی ان کے شاہی خاندان کی چیزیں تھیں۔ تو میری کیا قیمت ہے کہ میں نے اس کو 8 بازاروں میں پھینک دیا، سارا دن جنگ بازار میں اس کو ذلیل کیا، ریل بازار میں اس کو ذلیل کیا، منڈگمری بازار میں اس کو ذلیل کیا، اور جو بازار ہیں مجھے تو نام پورے کبھی یاد آتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں، چاروں طرف کے بازاروں میں ہر بازار میں اس کو ذلیل کیا، گھروں میں اس کو دھکے دیے، فیکٹریوں میں اس کو خوار کیا، ملوں میں اس کو خوار کیا، پیسے جیسی ادنا چیز کے پیچھے اپنی انسانیت جیسی اعلیٰ چیز کو میں نے تار تار کر دیا، انسانیت کی قبا کو پھاڑ دیا، انسانیت کے تاج کو میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس گندی دنیا کی خاطر۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اب ہماری قیمت لگا رہا ہے، واہ واہ، کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میں نے تمہاری جان اور مال کو خریدا ہے۔ خریدار کون؟ اللہ۔ پہلے آپ خریدار دیکھو، دکانداروں کے لیے یہ بھی شرف ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ ملکہ برطانیہ کے ہاں جاتی ہے، تو دیکھنے والے بھی اچھا چلو تھوڑا سا ہم بھی خرید لیں۔ خریدار کون ہے؟ گلاسکو والے نا فخر کرتے ہیں کہ یہاں کا پانی ملکہ برطانیہ پیتی ہے، ملکہ برطانیہ کا پانی گلاسکو سے جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، میں اللہ تمہارا۔ اس لیے اللہ نے ایک تو لفظ انا کو استعمال کیا، انا، پھر اپنے نام کو استعمال کیا، صفت کو استعمال نہیں کیا، ان اللہ، پھر صیغہ ماضی استعمال کیا، مضارع استعمال نہیں کیا کہ میں خریدوں گا، میں خریدوں گا، بلکہ کہا میں نے خرید لیا، خرید لیا۔ اس کو انفسهم، ایمان والوں سے، من المؤمنین، خریداری کس سے ہو رہی؟ ایمان والوں سے۔ کس چیز کی؟ میری اور آپ کی جان کی اور مال کی۔ جان اور مال کو اللہ تعالیٰ نے مبیع بنایا، یعنی چیز بنایا ہے، سودا بنایا ہے، سودا بنایا ہے۔ اور قیمت کیا لگائی ہے؟ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ۔ اتنا لمبا جملہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالجنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا۔ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ، جنت کے بدلے میں۔ تو مختصر عبارت کو چھوڑ کر لمبی عبارت اللہ تعالیٰ لائے، بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ۔ تو آپ اپنی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ میری اور آپ کی جان کی اور جو کچھ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تھوڑا یا زیادہ، اس سب کی قیمت جنت ہے، جنت، اور جنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لمبا جملہ اس لیے بولا ہے کہ کہیں تمہیں شک نہ پڑ جائے اتنی قیمت کون لگاتا ہے۔ جیسے میں یہ گھڑی 200-300 ریال کی ہے، تو میں دکاندار سے کہوں کہ میں 1 لاکھ ریال میں لوں گا، تو وہ کہے گا یہ مذاق کر رہا، نہیں، وہ کہے گا یہ تو مذاق کر رہا ہے۔ 200 ریال کی گھڑی بھی کوئی 1 لاکھ ریال میں لیتا ہے، یا مجھے پاگل سمجھے گا، دیوانہ سمجھے گا، یا سمجھے گا مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر بل جنہ کہا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ مذاق کر رہا ہے۔ بھلا جنت بھی ہمارا بدلہ، ہماری قیمت بن سکتی ہے، بھلا جنت بھی ہماری قیمت بن سکتی ہے۔ ہم تو 2 ٹکے کے بنے گندی مٹی سے، پھر نکلے غذا سے، پھر بنے نطفہ، پھر بنے علقہ، پھر بنے مضغہ، پھر بنے ہڈیاں،
پھر چڑھا گوشت، پھر چڑھی کھال، پھر آئی روح، پھر آتے ہی پخانے کے ساتھ آئے، لتھڑے ہوئے گندگی میں آئے، پھر زندہ رہے تو منہ سے گندگی نکلی، کانوں سے گندگی نکلی، ناک سے گندگی نکلی، پورے وجود سے پسینے کی شکل میں گندگی نکلی، پیشاب کی گندگی، پخانے کی گندگی، بالوں میں گندگی، ناخن میں گندگی، سارا وجود ہی گندا، اور پھر مر کے چورا چورا۔ بھلا میری قیمت بھی جنت ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات نا اللہ پہ قربان جائیں، بے ان لہم الجنہ، اتنا بڑا جملہ سنا کے ہمیں تسلی دی ہے، گھبراؤ نہیں، جنت ہی تمہاری قیمت ہے، جنت بالجنہ کہتے تو کہیں کہتے اللہ تعالیٰ مذاق تو نہیں کر رہا، جیسے آخری، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آخری مسلمان جب جنت میں جانے لگے گا تو وہ تو ہے دوزخ میں سے نکل کے، تو جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن میں نے دنیا کو ختم کیا تھا، اس سارے کا 10 گنا کر کے تمہیں جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو فوراً کہے گا یا اللہ رب ہو کے آپ مذاق کر رہے ہیں، اسے یقین نہیں آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے بلا وانا علی ذالک قدیر، جا جا تیرا رب اس چیز پہ قادر ہے، میں نے تمہیں دے دی۔ تو بے ان لہم الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندو مذاق نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں پیشاب پخانے گارے مٹی کے انسان کی میں نے اتنی بڑی قیمت لگا دی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بے ان لہم الجنہ، اسم بعد میں لے گئے، خبر پہلے لائے، پھر انا کے ساتھ لائے کہ یقیناً جنت ہی تمہاری قیمت ہے۔ تو اب بتاؤ، اچھا اور جنت کتنی قیمتی چیز ہے؟ اب اس کی کون قیمت بتائے؟ سارا بیان اگر میں اسی پہ کر دوں تو بھی اس کی قیمت میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ ایک ناخن کے برابر ما يحمل غفر من الجنت لو بدا، ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو، کوئی چیز جو اس ناخن پہ آ جائے، پانی کا ایک قطرہ آ جائے، کوئی درخت کا ایک پتا آ جائے، گھاس کا کوئی تنکا آ جائے، کوئی جنت کا چھوٹا سا پتھر آ جائے، کوئی چیز، کسی پرندے کا چھوٹا سا بال اتار کے یہاں آ جائے، کسی بھی چیز کو لے لیں، کسی جانور کا کھر، کسی ہرن کا کھر توڑ کے یہاں رکھ لیا جائے، ایک ناخن کے برابر اگر کسی چیز کو لا کر فی الحال مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشن ہو جائے گا، مشرق سے لے کر مغرب تک روشن ہو جائے گا، شمال سے لے کر جنوب تک روشن ہو جائے گا، اور ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی۔ یہ ایک ناخن کے برابر ہی بتا رہا ہوں، تو اب آپ پوری جنت قیاس کریں کہ وہ کیا چیز ہے۔ میرے بھائیو، 100 روپے کی چیز کو بھی شاپر میں لپیٹ کے لائے، یہ اپنی اتنی قیمتی جان کو پیسوں کے پیچھے رول دیا، یہ بھی کوئی انصاف کی بات؟ چلو اس محنت کا کچھ صلہ لے کے مرتے تو بھی کچھ بات تھی، ہماری آج کی تجارتوں نے، زراعتوں نے، سیاست نے، آج کی معاشرت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پھر چونکہ دیکھو، چونکہ قیمت بہت بڑی تھی نا، بہت بڑی تھی، اور انسان ہے انتہائی درجے کا بے اعتبارہ، تو اللہ تعالیٰ نے موریں لگائیں۔ یہ اسٹام نہیں ہوتے، اسٹام کی مثال دے کے آپ سمجھاتا ہوں، جو بات اسٹام پہ لکھی جاتی پکی ہوتی، اور جو اسٹام، جو مجھے پورے قانونوں کا پتہ نہیں ہے لیکن سنا یہی ہے، تو جو جتنا قیمتی ہوتا ہے، جتنا زیادہ پیسے والا اسٹام ہوتا ہے، اس پہ لکھی بات زیادہ قوی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے موریں لگائیں، اسٹام ایک مور لگائی لفظ انا کی، انا، پھر دوسری مور لگائی اللہ کی، بے شک اللہ، پھر تیسری مور لگائی اشترا کی، ماضی کے ساتھ، مضارع کے ساتھ خرید لیا، پھر چوتھی مور لگائی وعدن، وعدن کہ یہ وعدہ ہے تیرے رب کا، پھر الا کی مہر لگائی علیہ، علیہ اپنے ذمہ لے لیا، پھر اگلی مہر لگائی حقاً، حقاً تو ان اور اللہ اور اشترا، اور پھر وعدن علیہ حقاً، پھر فی التوراۃ والانجیل والقرآن، پھر ومن اوفی بعہدہ من اللہ، پھر فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ فذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے 10 موریں لگائی ہیں، تھک 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 تھک۔ اللہ تو بغیر مور کے بھی بات کر سکتا تھا، مختصر کہہ دیتا، لیکن جو اس کو اصل میں ہم جنت نہیں جانتے نا، اس لیے اس بات کو مطلب بتانا، یا اس کی گہرائی تک پہنچنا
اور اس کا مزہ اٹھانا یہ تب تھا جب ہم جنت کو بھی سمجھتے تھے. ہم تو جنت کو سمجھتے ہی. اگر جنت کو سمجھتے ہوتے تو ہماری اس وقت کیفیت اور ہوتی. جیسے کہ آپ کو یوں خبر دے دی جائے کہ بھائی آپ کا سول لائن میں 20 کنال کا بنگلہ تیار ہو گیا ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. اور آپ کے لیے ایک چالو مل جس کا پروفٹ ہر سال 20 کروڑ روپے ہے آپ کے لیے ہدیہ ہوگی تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں جنت ہے کیا. تو اتنی موریں اللہ نے لگائیں کہ میں بے شک انا اور اللہ اور اشترا اور وعدن اور علیہ اور حقا اور فی التوراۃ والانجیل والقرآن، پھر ومن اوفى بعهد من اللہ، پھر فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، پھر ذلك هو الفوز العظیم. 10 تاکیدیں اس آیت میں آئی ہیں کہ گھبراؤ نہیں، بات پکی ہے. جنت ہی قیمت ہے تمہاری، جنت ہی قیمت ہے تمہاری. اچھا، اتنی بڑی قیمت لگانے کے بعد، اتنی بڑی قیمتی چیز خریدنے کے بعد، قیمتی برتن ہم نے شوکیس میں رکھے ہوتے ہیں. روز کے چائے پینے کے لیے اور برتن رکھے ہوتے ہیں. نہیں، کوئی خاص مہمان آئے تو وہ برتن نکالتے. تو اتنی قیمتی چیز اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے؟ ارے ایک اور آیت ساتھ جوڑیں. ایک اور آیت ساتھ جوڑیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے تمہیں چن لیا. اصطفیٰ، اجتبا قرآن کا وہ مضبوط اور عظیم لفظ ہے جو نبیوں کے لیے آیا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے. یجتبی، اسی لفظ کو اللہ نے آپ کے لیے استعمال کیا اور کہا هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا. چن لیا، یہ ناظم چنے ہیں نا لوگوں نے، وہ دیکھو کتنا خوش ہوتے تھے. حالانکہ مفت کی ذلت، کچھ بھی نہیں ملنے کا، مفت کے تھکتے. اور وہ ان کو لوگوں نے ہار پہنائے، پھول پہنائے، دیکھیں چڑھائیں، مبارکیں ہوئیں. چنا کس نے؟ ہمارے جیسے عام تام انسانوں نے. اور جس کو ایک چناؤ آپ نے کیا تو اس نے دیگیں چڑھائیں اور لوگوں نے مبارکیں دیں. اور جس کو اللہ پاک چنے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس پہ قربان جائیں. ہم سب چنے ہوئے ہیں. وجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا. اچھا، اب میں نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چنتا ہے. ہمیں کہا وجتباکم. اب اور سنو، اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم علی العالمین. اللہ نے چنا آدم، اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو. تو آپ کو لفظ اصطفیٰ کا اندازہ ہوا کہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہے. اصطفیٰ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے، کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ یصطفی الیہ من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ نبیوں، انسانوں اور فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے. انبیاء کی رسالت تو شریعت والی ہے اور فرشتوں کی رسالت پیغام پہنچانے والی، بس کہ جو اللہ بندوں سے چاہتا ہے وہ پہنچا دے. تو یہاں بھی نبیوں کے لیے آیا. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اصطفیٰ اصطفیٰ اصطفیٰ. پھر حضرت مریم کے لیے آیا اصطفیٰ کی. وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تیرے رب نے تیرا انتخاب کر لیا. تو قرآن میں جہاں اصطفیٰ کا لفظ آیا ہے 4-5 دفعہ آیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو نبیوں کے ساتھ اکثر ذکر کیا ہے. اب اس لفظ کو آپ اپنے بارے میں سنیں. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کون سی کتاب؟ قرآن کا. الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو
جن بندوں کا میں نے استفا کیا، انتخاب کیا، اجتبا کیا، جن کو میں نے چن لیا، کس کا وارث بنا؟ کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا، کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا۔ صرف علماء وارث نہیں، پوری امت وارث ہے۔ علماء خصوصاً بالخصوص زیادہ اہمیت کے ساتھ اور نص قطعی کے ساتھ وارث ہیں، لیکن بالعموم پوری امت قرآن کی وارث ہے۔ پوری امت کو اورثنا، تو یہاں لفظ اللہ نے آتینا نہیں کہا، اورثنا وارث بنایا۔ دو باتیں بتائی ہیں، دو باتیں۔ آپ کو پتہ ہے وراثت مفت میں آتی ہے، وراثت مفت میں آتی ہے، کوئی محنت نہیں ہوتی۔ باپ مر گیا تو بیٹے کو گھر مل گیا۔ ایک شخص ایک عالم سے، ایک مفتی سے فتویٰ لینے آیا، کہا حضرت میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اپنے باپ کے گھر میں گئی تو تجھے 3 طلاق۔ ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم شادی سے پہلے کچھ شریعت کے مسائل بھی پڑھ لیں کہ شریعت شادی کسے کہتے ہیں۔ بس بیٹا جوان ہو گیا شادی کر دو، جانور ہے یا انسان ہے؟ بیٹی جوان ہو گئی شادی کر دو۔ ارے بھائی پہلے حکم سیکھو کہ شادی کے احکام کیا ہیں، شادی کے مسائل کیا ہیں۔ ایسے ضمن بات آ گئی تو اپنے باپ کے گھر نہیں جانا، جیسے یہ ایسا اوپر سے قطب الاقطاب آیا ہے۔ کیا جہالت کا دورہ ہے۔ تو وہ آ کے مسئلہ پوچھ رہا، میں نے تو اور بات بتانی کہ جی میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق، اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ چلی گئی، تو انہوں نے کہا طلاق پڑ گئی۔ ایک ساتھ اور عالم بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ گھر باپ کا رہا ہی نہیں، اب تو بچوں کا گھر ہو گیا، لہذا طلاق نہیں پڑی۔ تو وراثت مفت میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں مفت میں یہ اپنی دولت عطا کر دی، مفت میں۔ نہ تم نے کوئی درخواست دی، نہ تم نے کوئی سوال کیا، نہ تم نے کوئی دعا مانگی، نہ تم نے کوئی اس کے لیے دھکے کھائے، نہ تم نے اس کے لیے کوئی پریشانی اٹھائی۔ میں نے تمہیں مسلمان ماں کی گود میں پہنچا دیا، اور میں نے تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا، تو تم میرا شکر ادا کرو کہ یہ وہ دولت ہے جو 7 زمین آسمان ایک پلڑے میں ہوں، تو اس سے بھی زیادہ یہ قیمتی دولت ہے جو میں نے تمہیں مفت دے دی۔ اور ایک واقعہ یاد آیا، ایک بدو بیت اللہ میں طواف کر رہا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تیرے پاس اس حال میں آیا ہوں کہ سواری میری کا پیٹ اس کی کمر سے لگ چکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے چارہ نہیں، بچوں کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ بھوک سے بلک رہے ہیں اور ان کو کھلانے کو میرے پاس ایک دانہ کوئی نہیں، اور ایسے ان کے کپڑوں پہ، ان کے تن پہ چیتڑے ہیں کہ مجھے ان کا تن ڈھانپنے کے لیے کوئی ایک جوڑا نہیں۔ ایک کوئی مالدار آدمی ساتھ طواف کر رہا تھا، اس نے دعا سنی تو جلدی سے 100 دینار کی تھیلی نکالی تو اس کو ہاتھ میں پکڑائی، کہنے لگا تو باہر بکھیرے پھر رہے ہیں، جس سے مانگ رہا ہوں تم سے بڑا غنی ہے، رکھ اپنے پاس، اور لگا ہوا اور مانگ رہا ہے، لگا ہوا مانگ رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو حرم میں اعلان ہوا بالخیرات باذن اللہ، کچھ وہ ہیں جو 100% میرے اور میں ان کا، جو بالکل اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے ان کو سب سے اخیر میں ذکر کیا، جو درمیانے درجے کے مسلمان تھے ان کو درمیان میں ذکر کیا، اور جو بالکل ہمارے جیسے 3rd کلاس ہیں ان کو نمبر 1 پہ ذکر کیا۔ نمبر 1 پہ اس لیے لائے ہیں کوئی فضیلت کی وجہ سے نہیں، نمبر 1 پہ اس لیے لائے کہ ہم اکثریت ہماری ہے، اکثریت ہمارے جیسے مسلمانوں کی ہے،
کہ جو کبھی جی میں آیا تو اللہ کی مان لی ورنہ اپنی موج میں چل رہے ہیں، ان کو پہلے ہم بھی اللہ کی کتاب کے وارث، اللہ کے فرما بردار، کبھی کبھی ٹھوکر کھانے والا وہ بھی وارث، کبھی بھی نہ اللہ کے حکموں سے ہٹنے والا وہ بھی اللہ کی کتاب کا وارث، تینوں کو وراثت عطا فرمائی برابر۔ اب آگے ایک بات ہے، ایک باپ سے بچوں کو 3 دکانیں وراثت میں ملی، ایک نے اس پہ جان لگائی تو اس نے اس دکان سے اور 10 دکانیں بنا لی، ایک اپنا خرامہ چلتا رہا، دکان کو ہاتھ سے بھی نہیں جانے دیا اور دال ساگ سے آگے بھی نہیں بڑھا۔ ایک تیسرا تھا، اس نے اپنے گلشروں میں اور اپنی عیاشی میں تو وقت بڑھایا، محنت میں وقت گھٹایا، تو آہستہ آہستہ دکان ہی بیچ کے بیٹھ گیا۔ کچھ کتاب کے وارث وہ ہوں گے جو اس کو لے کر ہمالیہ پہاڑ سے بھی اونچا پہنچا دیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس کو لے کر چلیں گے، اپنی ذات کے ساتھ چلیں گے، اپنے علاقے کے ساتھ چلیں گے، کچھ اس کے اثرات دائیں بائیں پیدا ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کتاب کے وارث ہو کر بھی جائیداد پھونک جاتے ہیں جیسی دنیا، ایسے ہی اللہ کی کتاب کو بھی اسے پشت ڈال کے کریں گے وہ جو ان کے جی میں آتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو قرآن سناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا مقام سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، چنے ہوئے اجتباع استفاء، اس کی آپ کو مثال دوں، آپ دکان پہ گئے تو آپ نے پیٹی کھولی اور آم چن چن کے نکالنے شروع کیے، چاروں طرف سے دیکھا، پھر اپنے تھیلے میں ڈالا، جو پسند نہیں آیا اٹھا کے واپس کر دیا، وہ پیچھے شور مچاتا، آپ نے میری پیٹی کی جان نکال دی، اب کہتے ہیں منہ مانگے پیسے لینا، مجھے اپنی مرضی کا پھل لینے، اپنی مرضی کا چنا ڈالا، مرضی کا چنا ڈالا، اس کو کہتے ہیں اجتباع۔ آپ نے اجتباع کیا ہے آموں کا، استفاء کیا ہے آموں کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ساری نسل کو، پھر سب کو دیکھا، مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک اس ساری چیز سے پاک ذات ہے، مثال کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، جو اللہ کو پسند آیا چاروں طرف سے اس کو اٹھا کے اپنے محبوب کی امت میں ڈال دیا، پھر جو پسند آیا اسے اٹھا کے اپنے محبوب کی امت میں ڈال دیا، پھر سب کو دیکھا، پھر چاروں طرف سے دیکھا، جو پسند آیا اسے اپنے محبوب کی امت میں ڈال دیا، ساری انسانیت کے اللہ نے جان نکال دی اس امت کو مناتے ہوئے، اور جو پسند نہیں آیا چلو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، پسند نہیں آیا چلو موسیٰ علیہ السلام کا امتی، اس میں یار کا نہیں چلو یوشع علیہ السلام کا امتی، اس میں یار کا نہیں چلو دانیال علیہ السلام کا امتی، اس میں یار کا نہیں چلو یوسف علیہ السلام کا امتی، میرے محبوب کے معیار کا نہیں چلو اسحاق علیہ السلام کا امتی۔ اس طرح اس امت کو اللہ نے چھانٹ کر ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کی جان نکال لی، جیسے وہ دکاندار کہتا آپ نے میری پیٹے کی جان نکال لی، تو جان نکال لی اللہ تعالیٰ نے، ایسا عالی شان ہمیں بنایا۔ اب آپ اتنی میری پونا گھنٹہ مجھے خالی اس تمہید میں لگ گئے، تو یہ سب کچھ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ ہم وارث کتاب ہیں۔ کتاب کی وراثت کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کی وراثت کا کیا مطلب؟ ہم وارث ہیں۔ وراثت کے 2 معنی لازم آتے ہیں، حفاظت کرنا تاکہ ضائع نہ ہو، آگے بڑھانا تاکہ اگلی نسل میں پورا پہنچے، یہ نہ ہو کہ خود ہی کھا پی کے بیٹھ جائے، اگلی نسل کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ تو وراثت کے ملنے کے لفظ وراثت کی 2 التزامی دلالتیں ہیں، التزامی دلالت کہ محنت بھی کرنی ہوگی آگے بڑھانے کے لیے، حفاظت بھی کرنی ہوگی ضائع سے ہونے سے بچانے کے لیے۔ تو اس کتاب کی ہم وارث ہیں، عمل والے بھی وارث ہیں جو 100% عمل کرتے ہیں، درمیانی چال چلنے والے بھی وارث ہیں جو میرے آپ جیسے ہیں آزاد، یہ بھی اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، ان کی ذمہ بھی اس کی حفاظت بھی ہے، اس کی دعوت بھی ہے۔ اب یہ اس کتاب کا تقاضا کیا ہے، کس پہ لانا ہے، کس پہ لانا ہے؟ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ فاتحہ کے بدلے میں تورات عطا فرمائی ہے،
اور مائدہ کے اور انجیل کے اور اس میں تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی، پوری تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ، اور انجیل کے اور اس میں انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ عطا فرمائی۔ تو دو بڑی کتابیں تو دو صورتوں میں آ گئیں۔ زبور کے بدلے میں حامیم عطا فرمائی ہے، 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ہمارے آسمانی کتابیں ہماری 9 صورتوں میں آ گئی، 9 صورتوں میں، فاتحہ، مائدہ اور حامیم کی 7، 9۔ باقی جتنا قرآن ہے اس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت بخشی، فضیلت بخشی۔ تو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے۔ قرآن کا خلاصہ علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو تحقیقی بات ہے، تحقیقی بات، ایک بات چلی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ با ہے، اور با کا خلاصہ با کے نیچے کا نقطہ ہے۔ یہ تحقیقی بات نہیں، چلی ہوئی بات ہے، لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، لیکن یہ محقق چیز نہیں، ثابت شدہ چیز نہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں، اور یا اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک آیت اگر ہم سیکھ لیں اور ساری دنیا کو سکھا دیں تو ساری دنیا میں پورا قرآن زندہ ہو جائے گا۔ اگر سارے مسلمان تبلیغ والے بن جائیں تو پھر کافروں کے میں بہت آسان ہے مسئلہ، جو تقریباً 1 ارب مسلمان ہیں اور 4 ارب کافر ہیں۔ اگر سارے ہم تبلیغ میں لگ جائیں تو ہر مسلمان کے ذمے صرف 4 کافر آتے ہیں ٹوٹل۔ کام اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی مشکل اس لیے ہے کہ کرنے والے ہیں کوئی نہیں، کرنے والے کوئی نہیں۔ یہ کوئی 30 لاکھ کا مجمع ہے فیصل آباد کا، جس میں سے یہ کوئی 4-1 ہزار کا مجمع یہاں آیا ہوا ہے۔ ان 4 ہزار میں بھی سننے والے بھی ہیں، پسند کرنے والے بھی ہیں، کچھ ٹوٹا پھوٹا کرنے والے بھی ہیں، اکا دکا رونے دھونے والے بھی ہیں۔ لیکن اگر سارے مسلمان اس کتاب کا اپنے آپ کو وارث سمجھیں اور اس کے لیے محنت کریں تو ہر مسلمان کے ذمہ ٹوٹل 4 کافر آتے ہیں۔ تو ایک دن میں ساری دنیا کو تبلیغ کی جا سکتی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے قرآن کا خلاصہ، یا یوں سمجھیے زندگی کا خلاصہ، یا یوں کہیے مقصد زندگی یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی مدد، تیری ہی بندگی کریں گے صرف تیری، جب مدد چاہیں گے صرف تجھ سے اور کسی سے نہیں۔ اب یہ ایک نظریہ ہے، نظریہ، یہ نظریہ اس وقت ٹوٹ چکا ہے، اور انسان ایک نظریاتی مخلوق ہے، اس کو ڈنڈے سے چلایا نہیں جا سکتا، اس کو سمجھا کے تو چلایا جا سکتا ہے، اور سمجھانا ذاتی محنت سے سمجھ پیدا ہوتی، میرے کہنے سے سمجھ میں نہیں اضافہ ہوگا، میں کہوں آپ سنیں دھیان سے، پھر اس پر آپ خود محنت کریں، پھر جا کے آپ کی سمجھ اور بصیرت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آرڈر دے دوں اور آپ سب اس چیز پہ آ جائیں۔ یہ پنکھے آپ کے سامنے چل رہے ہیں، ان کے اندر ایک طاقت ہے برقی رو جو ان کو چلا رہی ہے۔ اگر ہم اس برقی رو کو کاٹ دیں، پھر ان پنکھوں کی منت کریں پھر بھی نہیں چلیں گے، ان کو ڈرائیں دھمکائیں پھر بھی نہیں چلیں گے، ان کو ڈنڈے ماریں پھر بھی نہیں چلیں گے، ڈنڈا ماریں گے تھوڑا سا چل کے پھر کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سا چل کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، انسان اپنے اندر کی برقی رو سے چلتا ہے، برقی طاقت سے چلتا ہے۔ وہ طاقت جب مٹ جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے، جب مٹ جاتی ہے تو انسان اسلام کا منکر ہو جاتا ہے، جب کمزور ہو جاتی ہے تو وہ مسلمان تو ہوتا ہے پر چلنے کا نہیں کرے گا، وہ جو جی میں ہے وہ نہیں کرے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اس کی منت کرو تو بھی نہیں کرے گا، اس کو ڈنڈے مارو تو بھی نہیں کرے گا، اس پر شریعت جبری نافذ کر دو تو بھی نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو پہلے سے زیادہ کافر ہو جائے، پہلے سے زیادہ مجرم ہو جائے۔
یہ بے وضو کے نمازیں پڑھے گا، باہر لوگوں کو روزہ دکھائے گا، اندر جا کے روٹی کھائے گا، اور اس طرح کرنے سے تو یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، بے وضو نماز پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا، جان بوجھ کے پڑھے تو یہ نماز کی توہین ہے، نماز کی توہین سے علماء کہتے ہیں انسان کافر ہوتا ہے۔ عمل کے چھوڑنے سے کفر لازم نہیں آتا، توہین کرنے سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد، ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنا، ایاک نستعین، ہر حال میں اللہ ہی سے مانگ کے چلنا، اللہ ہی سے مانگنا۔ ان دو لفظوں کو ایک لفظ میں ایک بیان کروں تو یہ یقین ہے، یقین کہ اللہ پر یقین کا آ جانا، اللہ پر یقین کا آ جانا۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کے یقینوں پر محنت کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ تو اب دیکھنے میں تو یہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت سے سارا قرآن کیسے زندہ ہوگا؟ ایک یقین سے سارا دین کیسے آئے گا؟ تو آپ کے سامنے آم کی ایک گٹھلی دکھائی جائے، ایک گٹھلی، تو آپ کہو گے، میں کہوں کہ اس گٹھلی میں کروڑ آم چھپے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درخت چھپے ہیں، تب کہاں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے، اس کا ایک نظام ہے، وہ نظام اس پہ چالو کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کو زمین میں دبا دیں، زمین میں دبا دیا، اب اس کی حفاظت کریں یہاں تک کہ یہ درخت بن جائے، اب اس سے کروڑوں آم بھی نکلیں گے اور اسی سے کروڑوں درخت آگے کلمے بناتے جاؤ۔ ایک گٹھلی اگر کروڑوں آم دے سکتی ہے اور کروڑوں درخت زندہ کر سکتی ہے، تو قرآن کی یہ ایک آیت ایسی آیت ہے، اور ایک لفظ شریعت کا یقین یہ ایسا لفظ ہے جو شریعت کے سارے احکام زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور شریعت کی ساری جزیات اور کلیات کو زندہ کرنے کی استعداد رکھتا ہے، اگر اس کو ہم اپنے دلوں میں اتار لیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ کسی کو زبردستی اس پر لایا جائے اور اس پر کسی کو زبردستی یہ چیز کروائی جائے، نہیں ہو سکتی۔ یقین وہ دولت ہے جو آسمان سے آیا ہی تھوڑا آیا ہے۔ مجھے اچانک ایک قول یاد آیا، ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوکل، اس میں یہ ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین، اللہ نے آسمان سے بے شمار چیزوں کو نازل فرمایا ہے، اس میں جو سب سے تھوڑی چیز آسمان سے اتاری گئی ہے وہ یقین اور توکل ہے، جو سب سے تھوڑا اترا ہے۔ اور جب بازار میں کوئی چیز کم پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خود بخود ریٹ بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یقین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یقین یہ وہ دولت ہے جو پورے بازار میں بہت تھوڑی ہے، یہ تھوڑی سی محنت سے یہ دولت نہیں ملے گی، تھوڑے پیسوں سے یہ سودا نہیں ملے گا، بڑی جان مارنی پڑے گی، بڑے مال ٹھوکنے پڑیں گے، تب جا کے اللہ پاک یہ دل پہ چڑھی ہوئی باطل طے اتار کر اپنے یقین کو دنیا اس کے اندر بسائے گا اور اپنی ذات کا توکل اس کو عطا فرمائے گا، ورنہ یہ اسی اندھیروں میں دھکے کھاتا ہوا مر جائے گا۔ تو یہ تبلیغ کا کام ہے میرے بھائیوں، یہ بنیاد کی محنت ہے، بنیاد میاں چنو میں ہمارا ایک تھا وہاں ساتھی، اس کو ہم نے سال کے لیے تیار کیا، وہ چلا گیا۔ تو ایک دفعہ میں ایسے بازار میں جا رہا تھا تو اس کا بھائی مل گیا، کہنے لگا نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم نے کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مدرسوں میں چندہ بھی دیتے ہیں، اب کون سی شریعت باقی ہے جس کے لیے یہ ہمارے بھائی کو تم نے نکال دیا؟ پیچھے سارا دکان کا لوڈ اس کے اوپر پڑ گیا تھا تو وہ شور مچا رہا تھا۔ تو جو آدمی آج نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ ضرورت نہیں محسوس کرتا کہ اب میرے اندر کوئی کمی، میں اسے دور ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک مسلمان ہوں، پورا مسلمان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اوروں کو نسبت بہت اعلیٰ مسلمان ہے۔ لیکن کیا یہ وہ سطح ہے جس پر اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کے دل پر نظر ڈالے اور اس کو دل خالی نظر آئے ساری مخلوق سے اور اس دل کو منتخب کر لے کہ ہاں یہ دل میرا عرش بن سکتا ہے اور اس پر اپنی محبت کی تجلیات کا فیضان فرما دے؟ کیا میرا آپ کا دل یہاں پہنچا ہوا ہے؟
اگر اس بے دل کو لے کے مر گئے ہیں، اس دل کو تو دل کہنا ہی دل کے لفظ کی توہین ہے. جو دل دنیا سے آباد ہو چکا ہو وہ کو دل تھوڑا ہی ہے. تو تبلیغ بنیاد کی محنت ہے میرے بھائیوں. وراثت ملی ہے. کیا؟ پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدلو. پوری دنیا کے انسانوں کو اس پہ لاؤ، ایاک نعبد. جب مانگیں گے تو صرف، جب بندگی ہوگی تو صرف اللہ کی. یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، یہ ماتھا ٹکے گا تو صرف اللہ کے سامنے. کوئی کائنات میں بندگی کے قابل ہے تو صرف اللہ ہے. کوئی محبت کے قابل ہے تو اللہ ہے. کوئی دینے والا ہے تو صرف اللہ ہے. کوئی لینے والا ہے تو صرف اللہ ہے. کوئی قدردان ہے تو صرف اللہ ہے. کوئی مسائل کا حل کرنے والا ہے تو صرف اللہ ہے. اگر عزت کسی کے ہاتھ میں تو صرف اللہ ہے. زندگی کا کوئی مالک ہے تو صرف اللہ ہے. حیات کا کوئی مالک ہے، موت کا کوئی مالک ہے تو صرف اللہ ہے. ایاک نعبد، صرف اللہ ہی کی بندگی اور اللہ کے ماں سوا سے کٹ جانا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہی سے مانگنا. اللہ ہی سے مانگنا. پہلی چیز کا تعلق الوہیت کے ساتھ ہے، دوسری چیز کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے. ایاک نعبد الوہیت کا تقاضا ہے، ایاک نستعین ربوبیت کا تقاضا ہے. ہم کسی کو رب نہیں مانتے سوائے اللہ کے، کوئی پرورش کے قابل نہیں سوائے اللہ کے. لہذا اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ سے مانگنا اور اپنے مسائل کا حل اللہ سے چاہنا. امام حسن رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 درہم سالانہ یا ماہانہ یا ششماہی غالباً سالانہ بھیجتے تھے. وہ ایک دفعہ آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے قلم دوات اٹھایا اور ان کو خط لکھنے کا ارادہ کیا. پھر کیا خیال آیا، قلم دوات سرانے رکھ دیا اور سو گئے. صبح لکھوں گا. رات کو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو. صاحب نے فرمایا، حسن میرا بیٹا ہو کر مخلوق کو خط لکھتا ہے، میرا بیٹا ہو کے مخلوق کو خط لکھتا ہے. کہ یا رسول اللہ تنگی آئی ہوئی ہے. کہا تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ یہ دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ پڑھ، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عن من سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. اللہم ما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتهِ إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. یہ مانگ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میرے دل میں اپنی امید بھر دے، غیروں سے میری امیدیں توڑ دے، یہاں تک کہ تیرے سوا کوئی میری امیدوں کا مرکز نہ رہے. میرے مولا یقین کی وہ سطح جس سے نہ میں مانگ سکا، جس تک نہ میں پہنچ سکا، جو نہ میرے خیال میں آیا، جو نہ میری زبان پہ آیا. یقین کا وہ درجہ جو تو نے ایسا عالی شان بنایا ہے کہ جو تصور سے بھی اوپر ہے، مانگنے سے بھی اوپر ہے. وہ درجہ اگر تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو دیا ہے، پہلوں کو دیا ہے یا پچھلوں کو دیا ہے، تو یا اللہ وہ درجہ مجھے بھی عطا فرما دے. کہ بس یہی دعا پڑھ. چند دن نہیں گزرے تھے کہ 1,00,000 کی بجائے 15,00,000 آیا. ایاک نستعین، اللہ پر یقین اور اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل اور اللہ سے لینا سیکھو. اب آج کا ماحول کیا ہے؟ پیسہ کماؤ، پیسے سے کام بناؤ. تبلیغ میں بات بڑی اوپری نظر آ رہی ہے کہ اللہ کو راضی کرو اور اللہ سے کام بناؤ. اب یہ ایک نظریہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ اتنی جلدی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ آج کے نظریے کو وجود میں آنے میں 300 سال کی محنت ہوئی ہے. 300 سال اس پر باطل نے محنت کی ہے. تب ہمیں پیسے کا غلام بنا دیا. تجارتیں سود پہ چلی گئیں، تجارتیں جھوٹ پہ چلی گئیں، خیانت پہ چلی گئیں، بدعہدی پہ چلی گئیں، سٹے پہ چلی گئیں،
جوئے پہ چلی گئیں. ہر زراعت، تجارت، ہر چیز، پیسے کی کمائی کی جتنی شکلیں ہیں سب سے حلال نکل کے حرام گھس گیا. اور جو حلال کمانے والے ہیں وہ بھی کم از کم اس آفت میں ہیں کہ وہ حرص میں کما رہے ہیں، مقابلے میں کما رہے ہیں، مقابلے میں آپس میں مقابلے لگے ہوئے. اس نے اتنا لے کما لیا، ہم نے اتنا کمانا، اس کی ایک ایجنسی دے لی، ہم 2 لیں گے، اس کی 2 دکانیں بنیں گی، ہم 3 بنائیں گے. یہ بھی مقابلہ چل رہا ہے. یہ آج کی کہانی نہیں. انگلستان کا جب عروج تھا تو ایک گلاسگو میں ایک پروفیسر گزرے، ایڈم اسمتھ. 1723 میں اس کی پیدائش ہے، 1790 میں وہ مرا ہے. اس نے ایک نظریہ پیش کیا. اس کی کتاب ہے دی ویلتھ آف نیشنز. اس کو اکنامکس کی بائبل کہا جاتا ہے. اکنامکس کی اس کتاب کو بائبل کہا جاتا ہے. اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ انسان حریص ہے، لالچی ہے. اگر ہر انسان کو کمانے میں چھٹی دے دی جائے کہ کماؤ جیسے بھی کمانا چاہتے ہو، پیسہ کماؤ، تو سچا نتیجہ نکلے گا کہ ہر آدمی کمانے میں زور لگائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ پیسے کی ریل فیل ہو جائے گی اور ساری دنیا میں پیسہ عام ہو جائے گا. ویسے وہ پروفیسر کو تو سوشیالوجی کا کتاب لکھی اس نے اقتصادیات پر. وہ نظریہ شیطان نے لیا اور اس کو جو پھیلایا، پھر اس پر اور بہت سے عوامل اکٹھے ہوتے گئے جو اس وقت تفصیل کے بتانے کا موقع نہیں. تو اس نظریے کو وجود ملا. اور یہ بات یقینی تھی کہ جب کمائی میں ہر آدمی کو آزاد کر دیا جائے گا تو پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا. اس لیے کہ اکثریت تو دنیا کے سیدھے سادے لوگ ہیں، عقل مند، شاطر، ذہین، فطین تو تھوڑے لوگ ہیں. اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سودی نظام کائنات میں چل گیا. اور سودی نظام کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے اور پھر وہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے اور غریب غریب سے تر ہوتا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور اس کی زندگی عیاشیوں میں چلتی ہے اور غریب آدمی کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو اس نظریے پر 300 سال محنت ہوئی، 300 سال. لہذا آج ریڑھی والے سے لے کر مل والا سب سود کا شکار ہے اور پھنسے ہوئے مال کی غلامی میں. میں نے ایک اس سے بینک والا نا، ہمارے تلمبے میں بینک، میں نے سکھا یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. پہلے تو بڑے لوگ پیسے والے جوا کھیلتے تھے اور سود کے چکر میں پھنستے تھے. اب آپ نے ریڑھی والوں کو بھی جوئے پہ لگا دیا. پتہ نہیں اتنے جمع کراؤ، اتنے لاکھ لے لو، جس کا انعام نکلے گا 10 لاکھ ملے گا، 50 لاکھ ملے گا. اس نے صاف کہا ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. بینک خالی ہو گئے تھے، پیسہ تھا نہیں، ہم نے دانا ڈالا. دنیا تو ساری پیسے پہ مرمتی ہے. تو اب 5 آدمی آپس میں مل گئے، چل بھائی 10,000 تو دے، 10,000 میں دوں، مل کے 50,000 جمع کرائیں، 10 لاکھ نکلے گا تو 1-1 لاکھ ہم سب کا ہو جائے گا. ساری قوم کو جوئے پہ ڈال دیا. ساری انعامی بانڈ کی اسکیمیں ساری قوم کو جوئے پہ ڈال دیا اور کوئی پرواہ نہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں. جو حلال، ایک تو حلال کمانے والے ویسے ہی لاکھوں میں ایک آئے، ان کو شیطان نے مقابلے میں لگا دیا. تھوڑے ہی ہیں جو ضرورت کی وجہ سے کما رہے ہیں اور باقیوں کو بالکل آزاد کر دیا. یہ نتیجہ آج کا نہیں ہے، اس کے پیچھے 300 سال محنت ہوئی ہے. تب جا کر یہ ذہن بنے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. سکھر میں ایک آدمی بیٹھا تھا تو میں نے، ہماری جماعت گئی تھی، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کو چلنے کے لیے نقد تیار کرو. اس نے ان کو دعوت دینی شروع کی تو میں بھی ایسے کہیں قریب بیٹھا تھا، میرے کان لگے تو اس نے اس سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کام بنائے گا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ پیسے کے بغیر بھی کر سکتا ہے. تو آگے کہنے لگا اللہ پیسے کے بغیر کیسے کر سکتا ہے، اللہ پیسے کے بغیر کیسے کر سکتا ہے. تو وہ ایک ریڑھی چلاتا تھا، ریڑھی. تو ایک ریڑھی چلانے والے سے لے کر ایک مل چلانے والے کو باطل نے 300 سال کی محنت کے بعد ایک شکنجے میں جکڑ دیا کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. لہذا معیار پیسہ بن گیا، معیار گھر بن گئے، کاروبار بن گئے، چیزیں بن گئیں،
گاڑیاں بن گئیں اور اس پر جان لگی. جب کبھی جس دور میں انسانیت اس سطح پر پہنچتی تھی تو پھر وہ جانوروں سے آگے چلے جاتے تھے. اللہ نبیوں کو بھیج کر پھر آواز لگاتا, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ ہی سارے کام بناتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ ہی سے مسئلے حل ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ ہی سے سارے مسائل بنتے اور بگڑتے ہیں, لا الہ الا اللہ. ارے لوگوں, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو ساتھ لے لو, تمہارے سارے کام بن جائیں گے. یہ آواز اوپری لگتی تھی, اوپری لگتی. دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے, دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے, دیکھو یہ اس کو کیا ہو گیا. ایک دیوانے کا خواب نظر آتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیسے ہوگا. تو بھائیو, آج نبی کوئی نہیں آئے گا اور دنیا مادے کی غلام ہو چکی ہے. اتنا اعلیٰ انسان اور اتنا اعلیٰ مسلمان جس کی قیمت جنت ہو, وہ پیسے کا اور مادے کا غلام ہو چکا ہے. ہماری محنت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو ہمیں یہ دولت ملی ہے کتاب کی, اس کو لے کر ہم دنیا میں پھریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائیو, اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھو, اللہ سے سارے کام بنتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا دروازہ کھولتے تو اس میں سونا چاندی بھرا ہوتا تھا, تو کہتے یا صفرا و یا بیضا غری غیری, اے سونا اور چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے, میں تیرے دھوکے میں نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کچھ کرتے تھے, بیت المال کا دروازہ کھولتے اور سونے چاندی کو دیکھ کر کہتے یا صفرا و یا بیضا غری غیری, جا کسی اور کو دھوکہ دے. سارا بیت المال تقسیم کر کے, خالی کر کے, پھر جھاڑو دے کے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھتے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری جان چھڑا دی. دیکھو بھائیو, مادے پر محنت کرنے سے بھی مادہ مسخر ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے سے بھی مادہ مسخر ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے, جب آدمی مادے کو مقصد بناتا ہے تو پھر اس کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے اور انسانی عزتیں پائمال ہو جاتی ہیں. اور جب آدمی اللہ کو مقصد بناتا ہے تو اللہ راضی ہو کر انسانیت کو وقار بخشتا ہے اور دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں لاتا ہے. ایران فتح ہوا, یہ وہی صحابہ ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں, یہ وہی صحابہ جو کہا کرتے تھے کبھی کوئی دن آئے گا پیٹ بھر کے روٹی کھائیں گے, کبھی کوئی دن آئے گا کہ ہم بھی اطمینان کی نیند سوئیں گے. یہ وہی امام حسن ہیں جو بھوک کی شدت سے رویا کرتے تھے. آج وہ ایسا قیمتی پوشاک پہنے ہوئے گھوڑے پہ سوار اعلیٰ ترین پوشاک پہنتے تھے.